دوستو، اسرائیل اور دنیا میں موجود زیادہ تر مسلم دیشوں کی دشمنی سے بھلا آج کے دور میں کون انسان واقف نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آج بھی دنیا کے زیادہ تر مسلم دیشوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی دیش نہیں بلکہ ایک ایسی آبادی ہے کہ جس کو غیر قانونی طریقے سے عرب فلسطینیوں کی زمین پر بسایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اسرائیل دیش وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک لگاتار وقت پر اسرائیل کی بہت سارے مسلم دیشوں سے جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ویسے تو یہاں پر کچھ مسلم دیش ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ وقت پر اسرائیل کے رشتے بہت زیادہ نارمل بھی رہے ہیں، مگر اگر بات کریں عراق دیش کی تو شاید کوئی ہی ایسا وقت گزرا ہوگا کہ جب اسرائیل اور عراق کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا گیا ہوگا، ورنہ ہمیشہ سے ہی ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ اور اگر خاص طور سے بات کی جائے صدام حسین کے دور کی تو اس دور میں تو یہ دشمنی اور بھی زیادہ گھاتک روپ لے لیتی ہے، یعنی اس دور میں تو عراق اور اسرائیل اتنے خطرناک آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگ صدام حسین کو پہلے سے ہی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صدام حسین اس لیڈر کا نام تھا کہ جنہوں نے نہ صرف عراق پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اتنے زیادہ طاقتور بھی تھے کہ ان کی گنتی اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور مسلم نیتاؤں میں کی جاتی تھی۔ بلکہ آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدام حسین کو پچھلے 40-50 سال کے اتہاس میں دنیا کا سب سے طاقتور مسلم نیتا بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ صدام حسین کے علاوہ ہماری دنیا میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی بھی ایسا مسلم نیتا نظر نہیں آتا ہے کہ جو صدام حسین جیسا طاقتور اور اتنا زیادہ پاپولر ہو۔ مگر اب اگر بات کریں صدام حسین اور اسرائیل کے رشتوں کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ صدام حسین جیسا نیتا اسرائیل کے خلاف اتنا زیادہ سخت مزاج رکھا کرتا تھا کہ ایک بار تو انٹرویو میں صدام حسین نے یہ بھی کہہ ڈالا تھا کہ وہ جو ایٹم بم تیار کر رہے ہیں وہ اپنے دیش کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کی نیندیں اڑانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس طرح کی چیزیں صدام حسین وقت پر اپنے انٹرویوز میں اسرائیل کے خلاف بولتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل بھی وقت پر صدام حسین کو زبان سے جواب دیتا رہتا تھا۔ ایک بار اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں صدام حسین کے بارے میں یہ بھی کہہ ڈالا تھا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو دماغ سے پاگل ہے، جس کو نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی اپنی قوم کی فکر ہے۔ یعنی دوستو، اب آپ لوگ ان کی زبانی جنگ سے ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر ان کے بیچ کس طرح کی دشمنی ہوا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں دوستو، صدام حسین اور اسرائیل سے جڑی ایک مشہور کہانی آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کہانی سے جڑی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار کی بات ہے کہ جب صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی تو اچانک سے ایک روتی ہوئی عورت صدام حسین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے صدام حسین سے بہت زیادہ سخت انداز میں کہا کہ میری بیٹی کو اسرائیلی فوجیوں نے ریپ کا نشانہ بناتے ہوئے اس کو قتل کر دیا ہے، اور تم یہاں پر آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ تم تو اپنی زندگی بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہے ہو، مگر ہمارے اوپر ہر دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دوستو، وہ عورت یہیں پر نہیں رکی، اس نے آگے کہا کہ ہر دن ہمارے گھروں پر آ کر اسرائیلی فوجی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو قتل کر کے سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سڑکوں پر گھسیٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا تم کو ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں بالکل بھی سنائی نہیں دیتی ہیں کہ جو ہر دن اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم سے ان بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کے سخت انداز میں کہی گئی ان ساری باتوں کو سننے کے بعد صدام حسین کی آنکھوں سے فوراً آنسو آ گئے تھے، اور صدام حسین لائیو کانفرنس میں ہی لمبے آنسوؤں سے رونے لگے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کانفرنس کے نام سے یعنی اس کانفرنس کی طرف منسوب کر کے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں کہ جن میں صدام حسین کو لائیو کانفرنس میں روتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور باقاعدہ اس عورت کو بھی دکھایا گیا ہے کہ جو سخت انداز میں صدام حسین کو ڈانٹ کر اس سے سوال کر رہی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ لائیو کانفرنس میں ہونے والے اس بڑے حادثے کے فوراً بعد رات میں ہی صدام حسین نے اپنے آرمی کے بڑے آفیسرز کی میٹنگ بلائی تھی، جس میٹنگ میں فوراً صدام حسین نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ اسرائیل کی راجدھانی یعنی تل ابیب کے اوپر فوراً حملہ کیا جائے،
اور صدام حسین کے اس آرڈر کے بعد ہی فوراً عراقی ایئر فورس کی طرف سے اسرائیل کی راجدھانی پر ایک کے بعد ایک لگاتار 40 سے 42 میزائلز داغے گئے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ ہیوی نقصان بھی جھیلنا پڑا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کی اس لائیو کانفرنس والی کہانی کو اسی حملے سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ جو حملہ عراق کی طرف سے اسرائیل پر 1991 میں کیا گیا تھا، اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب فرسٹ گلف وار چل رہی تھی، اور یقیناً بنا کسی وارننگ کے اچانک سے عراق کی طرف سے کیا گیا یہ وہ حملہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔